بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ گزشتہ بات ہوئی تھی یہود کی، اور انہوں نے جو چھپایا تورات سے۔ اب ذکر ہو رہا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں میں سے، تو یہود میں سے، چونکہ پہلے یہود تھے، پھر عیسی ابن مریم آئے علیہ السلام۔ قالوا انا نصارى، بولے کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب نصارہ خاصیت ہے قرآن شریف میں مسیحین کی، عیسی ابن مریم کے ماننے والوں کی۔ اب یہ نصارہ اور ایک ہے انصار، ہے نا۔ سورہ صف میں آخری رکوع میں آپ جائیں گے تو عیسی ابن مریم نے آواز لگائی، بے بس ہوئے، من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے جو ارد گرد تھے انہی میں سے، ومن الذین قالوا، یعنی یہود میں سے، بولے کہ ہم تو انصار کے معنی بھی مدد کرنے والے، نصارہ کے معنی بھی۔ تو اب یہ صرف فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انصار تھے، اوس و خزرج، تو یہ خصوصیت ہوئی کہ وہ انصار، اور عیسی ابن مریم کی مدد کرنے والے، ماننے والے نصارہ۔ اب ہم اس کو الٹ پھیر نہیں کر سکتے، جو یہ اصطلاحات ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ اور سلام ہے نا، صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ کا حکم ہے نا، اللہ بھی یہی کہتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دوسرے انبیاء علیہ السلام، تو یہ فرق ہے، اس میں رد و بدل کرنے کی کسی کو یعنی اجازت نہیں، البتہ خطا سے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہہ دیا علیہ السلام، یا کسی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور بات ہے، لیکن اصطلاحات خاص ہے۔ تو نصارہ سے مراد مسیح ابن مریم کو ماننے والے۔ اب ہم نے ان سے عہد لیا، اخذنا میثاقکم، جیسے کہ یہود میں 12 نقیب گزر چکا ہے گزشتہ درس میں، ویسے اب جنہوں نے کہا ہم مددگار ہیں تو ان سے عہد لیا کہ تم عیسی ابن مریم کی کیسی مدد کرو گے، ایسی کرو۔ تو عہد لیا کہ پختہ ان کے ساتھ میں رہیں گے اور دعوت کو آگے پھیلائیں گے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس میں کا ایک حصہ بھول گئے۔ اب وہ کون سا حصہ؟ جو ان کے خلاف جاتا ہو، یہود نے بھی یہی کیا، جہاں آخری پیغمبر کی صفات کا ذکر ہو تو چھپا دیتے تھے، تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ فَأَغْرَيْنَا، اب جب انہوں نے یہ کیا، اب اس وقت جو نصارہ ہیں ان کی کیفیت بھی یہی ہے۔ اب اس وقت ہم ترجمہ کر رہے ہیں فاغرینا، ہم نے ڈال دی، بینہم، ان ساروں کے درمیان یعنی دلوں میں، العداوت دشمنی، والبغضاء یعنی بغض، ہم کہتے ہیں کینہ، یہ دو چیزیں ڈال دی۔ لیکن اسی سورہ میں پھر ہم 64 میں یہی آیت پڑھیں گے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، بجائے فا کے وہ، اور وہ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ تو ابھی دو الفاظ ہوئے، القینا ہے نہیں ڈالنا، تو
اغرینا کے معنی فرق ہے، لیکن ہم اب یہی ترجمہ کریں گے، اس سے صرف سمجھنا ہے. فالقینا، ہم نے ان کے درمیان دشمنی عداوت ڈال دی. لیکن جب وہ شدت اختیار کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، تو اغرینا یعنی ہم نے چسپا کر دیا، یعنی شدت آ گئی. تو فرق ہے بھائی، کسی کے دل میں نفرت ڈال دی یا محبت ڈال دی، وہ نکل بھی سکتی ہے محنت کرو تو، لیکن یہاں ایسا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے چسپا کر دی. تو آج تک یہ دشمنی اور بغض ان میں ہے، کیونکہ کیا فرمایا، الی یوم القیامہ، قیامت تک. اب اسے ہم سمجھے گے اسے، تو یہی پوری تفصیل ہے اس صفحے میں. ان میں بھی فرقے ہیں، اس کا بھی ذکر اب آئے گا نیچے. ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ بظاہر ان میں اختلاف کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے، ان کے آپس میں تو عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، آپس میں کئی فرقے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کیتھولک چرچ ہے نا، اور بھی ہے. ہاں، تو یہ کیا ہے، جیسے ہمارے یہاں شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی اور کیا آغا خانی، احمدی، ان میں بھی ہیں. لیکن ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، آخری رسول کے خلاف سب یکجٹ ہیں، یہاں تک کہ مشرکوں کو بھی ساتھ میں لے لیں گے. مگر یہ آیت سچی و پکی ہے، آپس میں ان کی دشمنی ہے، اسی لیے تو بنائے نا چرچ الگ الگ. جی، اب یہ اور بات ہے کہ وہ ہمارے یہاں بھی اثر کر گئے، مسلمانوں میں بھی الگ الگ مساجد کا نام رکھا گیا اور وہی نفرت اور بغض ہے. تو اس کے لیے تو ہم دعا کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہو گئی. اب یہاں سمجھنا ہے کہ عداوت اور بغض دونوں میں فرق ہے. عداوت یعنی دشمنی. اب اس کی ضد کہیں، مقابل کہیں. میں اکثر مقابل، چونکہ عربی میں لفظ آتا ہے مقابل، لیکن ہم لوگ سمجھیں گے ضد. بھائی عداوت کی ضد کیا، تو یہ الفاظ سمجھ میں آئیں گے، نہیں تو نہیں آئیں گے. ہمیشہ کہتے ہیں نا، دین کسی چیز کا تقابل، یعنی اس کی ضد کو جانو تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے. تو عداوت دشمنی کی ضد دوستی، جبکہ یوں کہنا چاہیے کہ دوستی کی ضد دشمنی، مگر چونکہ یہاں عداوت ذکر ہے تو ہم اس طرح سمجھیں گے. دشمنی کی ضد کیا، دوستی. ایک آدمی دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے. بغض اور چیز ہے. بغض یعنی نفرت، کینہ، اس کی ضد محبت. تو بہت فرق ہوا. ایک شخص سے ہم نفرت رکھتے ہیں مگر دشمنی نہیں رکھتے، محبت نہیں رکھتے. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے. ہمارا جو کام کرنے کا سسٹم ہے، اسٹاف ہے یا اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں، تو ان کے کچھ مسائل ایسے ہیں ہمارے پسند نہیں آتے، تو بچوں کو ہم تاکید کرتے ہیں زیادہ ادھر نہ جائیں، چونکہ فیملی میں فرق ہے. کچھ لوگ شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ کہ ہمارے دل میں ان کی جانب سے نفرت ہے مگر دشمنی نہیں کرتے، سنبھال کر لیتے ہیں نا. تو یہ بغض ہوا. اور دوستی بھی نہیں، نارمل چل رہے ہیں. تو یہ ہے فرق. بغض یعنی انہیں ہم چاہتے نہیں، محبت نہیں. کیوں محبت نہیں کرتے؟ ان کا سسٹم ہماری فیملی سے علیحدہ ہے، بچوں پر اثر ہو جائے گا. تو یہ بغض بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد اتنی شدت کی دشمنی بھی. تو دشمنی الگ چیز ہے، اس کے مقابلے میں دوستی، نفرت اور چیزیں، اس کے مقابلے میں محبت. تو یہ اس کی وضاحت ہوئی. اب ہم چلتے ہیں الی یوم القیامہ. وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون. ان کی کاریگری یا کارکردگی، ان کی جو کرتے تھے، تو ان سے انہیں اللہ آگاہ کرے گا. دنیا میں بھی آگاہ کیا اور قیامت میں تو پھر کھل کر سامنے آئے گا. اب یہ کہ کلام پاک میں بما کانوا یکذبون، بما کانوا یکذبون، بما کانوا یعملون، بما کانوا یفسقون، ہے نا. یہ صنع ہے، یصنعون مسنع سے بہت فرق ہے. جہاں کہیں یکذبون ہو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یفسق سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو یعملون، کبھی یفعلون بھی آتا ہے. تو صنع اور عمل میں فرق ہے.
دیکھیے بما کانو یعملون، جو ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، ہمارے اعمال بد بھی ہیں، جا کے مزاروں پہ شیر نہیں کرتے ہیں، یہ عمل میں آئے گا چونکہ انہوں نے شرک کا عمل کیا، لیکن ثنا میں نہیں آئے گا. ثنا اور چیز ہے. میں مسنا کسے کہیں گے؟ پلاسٹک پگھلا دو، بکیٹ بنا دو. تو انہوں نے کچھ نئی چیزیں بنائی مسلمانوں کے خلاف. اب آج کل بھی مسلمانوں کی جو دشمنی کر رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں، تو بما کانو یصنعون میں آئیں گے. نئی وہ الزام تراشتے ہیں اور کرتے ہیں. عمل اور چیز ہے. تو بما کانو یصنعون. تو یہاں پر ہم نے آپ کو بتلا دیا نصارہ، عداوت، بغضا، البتہ اور ثنا. ٹھیک ہے نا. البتہ ایک چیز رہ گئی، ہم نے پڑھا ہے والبغضاء. اب یہ تو خیر ہم تو محنت کرتے ہیں، ذات پڑھتے ہیں الحمدللہ. الی یوم القیامہ اس طرح ہم پڑھ رہے ہیں. تو آپ اس طرح نہ پڑھیں الی یوم القیامہ، ماہ نہ پڑھیں. الف بڑھ گیا، یہاں الف ہے، الف نہیں ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ الی یوم القیامتی، اور رکیں گے تو قیامہ. اب انہی سے خطاب ہے، اسی تفصیل کو سننا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اسی طرح جمع رہیے، کئی چیزیں سیکھنا ہے اس میں انشاءاللہ. اہل کتاب، جاءکم رسولنا، ایک رسول، جمع کے معنی نہیں کرنا، جمع کے لیے رسول. تو پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، آخری نبی کی. دونوں آگے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا. دیکھو کتنا فرق ہے، رسول ایک، رسول جمع. یبین لکم، بہت کچھ بیان کرتا ہے وہ کھول کر. مما کنتم تخفون من الکتاب، کس میں سے؟ دونوں فریق، یہود و نصارہ، کتابوں میں سے تم چھپاتے تھے، اسے بیان کر دیا. مگر دوسری بات کیا؟ من الکتاب ویعفو عن کثیر. دیکھو ویعفو، ہم کیسا پڑھ رہے ہیں؟ ویعفو، نہ کہ یعفو. ویعفو عن کثیر، بہت سے درگزر کرتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی پورا دفتر نہیں کھولتے تھے، بلکہ جو مناسب ہے وہ کھول دیتے تھے، اور جو مناسب نہیں ہے وہ چھپا دیتے. کیا نام ہوا اس کا؟ ایک صفت خاص ہوئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ہم کیا کہیں گے؟ سنت. آپ کی سنت ہوئی. تو سنت حاصل کرنے کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ خانقاہوں میں، جبکہ سنت کہاں ملے گی؟ قرآن شریف میں. تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں سنت کی، اور غور سے سنیں گا، ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے. سورہ تحریم میں، اور میں کوئی بھی بتاتا ہوں قرآن سے، سورہ تحریم میں ہے، پڑھیں گے ہم. دو بیٹیاں جلیل القدر صحابی کی، حفصہ بنت عمر، عائشہ بنت ابو بکر، سوکن کہیں گے نا آپس میں جی. اور ایک زینب بنت جحش، ان کے یہاں کوئی شہد آیا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو عصر کے بعد جانے لگے روزانہ. تو کہاں پسند آئے گا سوکنوں کو؟ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو روزانہ ہی جا رہے ہیں، کیا اب ہم احترام سے ہی نام لیں گے نا؟ تو بولے ایسا کرنے کا، یہ جانا بند کرنا چاہے. بس ٹھیک ہے، کبھی کبھار. تو حفصہ نے بتا دیا کہ یہ کیا آپ کیا کھا کر آئے؟ وہ مغافیر کا بھی شہد بنتا تھا. بولی وہ پھول مغافیر کا ویسا لگ رہا ہے، آپ کھا کے آئے. تو آپ نے قسم کھائی میں اب وہاں نہیں جاؤں گا. مطلب روزانہ نہیں تو، لیکن یہ بتانا نہیں کسی کو، چونکہ رسول یہ اعلان کرے اپنی بیویوں کے ساتھ. مگر وہ رہا کہاں گیا؟ ایسا کسی کو کہنا ہی نہیں کہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتا دی. اللہ نے خبر کر دی کہ آپ نے جو امانت رکھی تھی نا، وہ راز کھول دی. اب انہوں نے پوچھا کیا؟ میں نے آپ کو راز بتایا، آپ نے کھول دیا. اب وہاں دیکھیں گے عرف عن بعد و اعرض عن بعد. عرف بعدہ، جہاں بتایا وہاں ان نہیں آئے گا. تو پورا دفتر نہیں کھولا،
یہ سنت ہے. وہ اعرض عن بات. تو بولی قالت من انباک ھذا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ دونوں ہی تھے. پھر عائشہ صدیقہ اکیلی تھی. نبأنی العلیم الخبیر، ہاں مجھے کس نے بتایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ صدیقہ نے بتایا تو پھر ان کے آپس میں انبن ہو جائے. تو یہاں میں جو بتانا چاہتا ہوں نا، طریقہ سنت، اپنی بیٹی ہو، اپنا بیٹا ہو، کوئی بھی خطا کر جائے تو کچھ بتا دو، کچھ چھپا دو، سب بتانے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیا ایسے کہیں گے؟ سنت رسول. بس اس لیے ویسے میں نے اس کو زیادہ اٹھایا. تو یہاں پر کیا بیان کیا گیا؟ تو ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا، سب نہیں، تھوڑا سا جی. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ابھی سنیے گا، ساتھ میں رہیے. قد جاءکم من اللہ، یہیں پر ہے نا اب نور. بھائی اوپر تو ہے کہ رسول آیا، اب کیا ہے؟ نور آیا. غور سے دیکھیے، کتاب جو روشن مبین، تو مبین کے کیا معنی؟ خود بھی روشن، دوسروں کو بھی روشن. اب بیچ میں ہے واو، اب ترجمہ کیا کریں؟ ہم نے واو کا ترجمہ کیا ہی نہیں. یہاں امت غلط فہمی کا شکار ہے. اب میں آپ کو ایسا قاعدہ بتاتا ہوں کہ آپ انہیں سمجھا سکیں گے. کتنے مسائل ہو جاتے ہیں. دیکھو، آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور روشن کتاب، تو دو چیزیں ہو گئی. اب جب نور کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ کی پیدائش نطفے سے نہیں ہوئی. بھائی نور کی پیدائش نطفے سے ہوتی ہے، تو آپ کی پیدائش بھی نور سے ہوئی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں، اس میں خیال رکھنا، ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں. تو پھر ان کے والد کی پیدائش تو بولے وہ بھی نور سے. تو یہاں تک چلے گئے اوپر، سب نور نور نور، اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. چنانچہ مکتب بری والے اسی طرح سمجھاتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے. آپ انسانوں کی طرح آپ کی پیدائش ہوئی، نطفے سے پیدائش ہوئی. باپ ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد کون تھے؟ مومن نہیں تھے، لیکن وہاں بھی وہ سلسلہ نہیں، نور تک لے جاتے. تو یہ کیا غلط فہمی کا شکار ہے. اب اسے ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ہم قاعدہ بتاتے ہیں، گرامر، اور گرامر بنا قرآن سے. تو وہ کبھی دلیل ہوگی جب قرآن سے بتائیں گے. تو سنیے، واو کبھی آتا ہے جمع کے لیے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، ہے نا، وہ اور جمع کے لیے. کبھی واو حالیہ کئی جگہ پر آیا ہے، وانتم تعلمون، مطلب اور تم جان بوجھ کر. واو کیا؟ حالیہ. ایک واو آتا ہے بیانیہ تفسیریہ، یہ واو جمع کا نہیں ہے. تمہارے پاس آیا نور، وہ کیا نور؟ کتاب مبین. ہو گیا مسئلہ حل. مگر یہ کس سے ہوا؟ گرامر سے ہوا. یہ نوٹ کر لیں. لیکن ابھی اگلی آیت سنیے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اب سنیے گرامر. یہ جو ہم نے کہا ہماری طرف سے نہیں کہا. یہدی بہ اللہ، اگر نور الگ ہوتا اور کتاب مبین الگ ہوتی تو بھی کی جگہ کیا ہوتا؟ بہما ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بہما، بہما بہم یا بہم، وہ جیسا گرامر ہو. جیسے علیہم جمع، علیہ ایک، علیہما بھی ہے نا، کما کم ہی ہما ہم یا ہی ہما ہم، تو گرامر سے. تو یہ بھی دلیل ہے، اور اسی دلیل سے گرامر بنتے ہیں. تو واو کو کیا بنا دیا؟ تفسیریہ اور بیانیہ. تو اس کے ذریعے، یعنی یہ نور جو کتاب کی شکل میں ہے، اب یہ ہمارے لیے ہے، اہل سنت والجماعت کے لیے. ان کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے، وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں نا. ان کے نزدیک بخاری کچھ بھی نہیں، بخاری کی کوئی حیثیت نہیں، اور تفسیر کا وہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں.
جیسے ان کو سمجھایا گیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اور اس کی پیدائش نطفے سے، اس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کو اسے یاد رکھیں، اس کے ذریعے اللہ رہبری کرتے ہیں من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی کو فالو کرنا، پیروی کرنا چاہتا ہے۔ سب کو نہیں، سب کو ہدایت ملی؟ جو مسلمان ہیں نام نہاد انہیں نہیں ملی، قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، کبھی چاہا انہوں نے کہ ہمیں کوئی بتائے قرآن شریف میں ہے کیا؟ اسے سبل السلام، سلامتی کے راستے کی اللہ تعالیٰ رہبری کرتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں کسے جو خواہش رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے۔ اب سبل السلام، سبل ہے نا، سبل سبیل کی جمع، صراط مستقیم ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، سبل جمع آ گئی، لہذا غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ راستے بہت ہیں، میں مکہ جانے کے لیے کئی راستے ہیں، ابھی نیا راستہ سریع، پرانا راستہ، مدینہ کے لیے بھی کئی راستے ہیں، تو سلامتی کے بھی کئی راستے ہیں۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، چلیے بھائی وہاں کھنڈرات ہے، ریپیئر روڈ بن رہا ہے، تو سلامتی کے راستے سے جاؤ۔ تو سلامتی کے راستے اور چیز ہے، اپنے آپ کو سلامتی سے کیسے رکھنا، کئی طریقے کار ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، لہذا اسے بھی ذہن میں رکھیے، سبل سلامتی کے راستے بہت ہیں، آپ کو جو راستہ آپ کے لیے آسان ہو آپ اس میں خدمت کریں۔ ابھی ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، ہمارے لیے اچھا ہے تو ہم یہ خدمت کر رہے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، دیکھو پھر نور ایک آئے گا، ظلمات اندھیریاں بہت ہیں تو نکالتا ہے، بِإِذْنِ اپنے حکم سے، مطلب کسے جو چاہتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہبری کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب صراط مستقیم تو میں بتا چکا ہوں لیکن بار بار بتانا چاہیے، صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو آخری منزل تک پہنچائے، وہ مستقیم ہے۔ اس لیے مدینہ جانے والوں کو صراط نہیں کہتے، طریق آپ کو لوٹا بھی سکتا ہے، تو یہ فرق ہے طریق میں اور صراط میں، ہمیشہ صراط۔ اب صراط، پل صراط، اس کا بھی نام صراط، تو جو اوپر سوار ہوا وہ جنت تک جائے گا۔ اب اس کے پاس کنجی نہیں ہے تو وہ تو نہیں جا سکتا نا جی، تو اس فرق کو ذہن میں رکھے گا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، ہدا یعنی ہدایت دینا، رہبری کرنا، ہاں طریق الہدا یعنی ہدا کو جانے والا، وہ طریق، ہاں طریق ہدا طائف میں بہت مشہور ہے، ہاں مطلب وہ بھی طریق، آپ نکلیے، ہو سکتا ہے پہنچے، ہو سکتا ہے واپس آ جائیں، ایسا ہے طریق الہدا جی، طریق مدینہ جی۔ چلیے، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کفر کیا، اب پھر لوٹ گئے نصارہ کی طرف، جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح، اللہ مسیح ابن مریم، کیا کہا کہ اللہ وہی مسیح یعنی عیسی ابن مریم۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ دیکھیے وہ اور چیز ہے، اس میں جو ہے نا اللہ پھر مریم بیٹی اور عیسیٰ اس کے بیٹے، وہ بات نہیں ہو رہی۔ هو المسیح یعنی خود اللہ اور مسیح بھی اللہ، اللہ اور مسیح ایک، تو فرق ہے۔ بیٹا تو سورہ توبہ آیت نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے، وہ اور ہے، ہاں نہیں تو پھر اس میں پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ تو سب سے پہلے بیٹا کس نے کہا؟ یہود نے عزیر کو، پھر سیکنڈ پر بیٹا کس نے کہا؟ مسیح کے ماننے والے، انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا ہے، تو سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اب وہ تثلیث اللہ، تو عیسی ابن مریم اللہ،
اللہ اللہ، تو مریم اللہ. اب ان میں فرقے ہیں لیکن ان کی بنیادی تعلیم جسے بیسک کہتے ہیں وہ یہ ہے، یہ تین. اب میں اسے سمجھاؤں یہ ہے کیا اصل میں. ہمارے یہاں اسی لیے تو محنت کی نا لوگوں نے. آپ دیکھتے ہیں توحید الوہیت ہے نا، کتاب ملتی ہے، توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات. اب آپ سمجھیں گے کہ کیوں محنت کر رہے لوگ. انہوں نے الوہیت میں اشتراک کیا. بھائی الو دیکھو، ایک ہے اللہ، ایک ہے الہ. تو الوہیت الہ سے، اللہ تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے. الوہیت یعنی کیا؟ عبادت کے لائق وہی. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. الہ یعنی معبود برحق جس کی عبادت کی جائے، وہ کون ہے؟ اللہ. تو الہ اور چیز ہوئی نا، الوہیت اسے کہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اللہ وہی عیسیٰ، تو الوہیت میں شریک کر دیا نا. تو الوہیت میں جس نے کسی کو شریک کیا وہ دین سے خارج ہوا. اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ الوہیت چاہتی ہے کہ میری ہی عبادت. اچھا عبادت میں سب ہیں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، قربانی کریں، نسک، نذر کریں، دیکھو سب اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں نذر و نیاز درگاہ پر کرتے ہیں، تو الوہیت میں ہم بھی شریک کر رہے ہیں. انہوں نے تو کیا ڈائریکٹ، ہم اس طرح شریک کر رہے ہیں. مشرکین شریک کرتے ہیں پتھر میں اللہ، وہ بھی یہی، لیکن وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ الوہیت صحیح نہیں. تو توحید الوہیت صرف اللہ ہی اللہ، قسم کھائیں گے اللہ کی، نظر مانیں گے اللہ کی، تو یہ الوہیت. تو الحمدللہ. اب رب سے سمجھیں گے ربوبیت. بہت فرق ہے توحید الوہیت میں ربوبیت میں. یہ جو اوتار کہتے ہیں نا، یہ بھی الوہیت میں انہوں نے دخل دیا. اوتار یعنی کسی درخت پر آ جاتا ہے، بندر پر آ جاتا ہے، انسان پر آ جاتا ہے، انسانوں کی پوجا ہوتی ہے. یہ سب الوہیت، یہ نافرمان ہے. یہ ربوبیت. ربوبیت کس سے؟ تربیت. جہاں پر کسی چیز کا کرنا، یہ رب. کرنا اور دینا. ہمیں پیدا کیا رب، ہمیں بیٹا عنایت کیا رب، ہمارے لیے رزق مہیا کیا رب. اس میں الہ کا کوئی تعلق نہیں. الہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے سر جھکاؤ، میری عبادت کرو. یہ الہ دیتا ہے کیا؟ رب. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ میں ہمارے لوگوں کے لیے محنت کر رہا ہوں. انہوں نے تو کہا کہ ان اللہ هو المسیح. ہم ہمارے لوگوں کے لیے سمجھا رہا ہوں. بیٹا نہیں ہوا تو کہا جاتے ہیں مزار پہ صفت ربوبیت ناقص ہوئی، تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی بیٹا دینے والا کون؟ رب. پھر مزار پر کیسے جاتے ہو؟ پھر نیاز ہوتی ہے خواجہ غریب نواز کے نام کی، کیوں؟ اس پر تو محنت کر رہا ہے. اب سمجھیں گے اس لیے. یہ ہو گئی ربوبیت. تو ربوبیت اور ہے، الوہیت اور ہے. الوہیت بھی ہمیں پختہ توحید، ربوبیت بھی پختہ. جو کچھ کرتا ہے دیتا ہے وہ اللہ. ٹھیک ہے. اب ایک تیسری ہے صفات. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولے یار یہ رحمان کیا ہے؟ رحمان نہیں جانتے؟ اللہ کہو، رحمان کہو، رحیم کہو، رزاق کہو، سب اس کے یہ اچھے نام ہیں. اللہ تو ایک ہی ہے، وہی الہ ہے، لیکن نام ہے نا. اب یہاں مسئلہ ہو گیا نہ مسیحیین کا نہ یہود کا، مسلمانوں کا. اس وقت تو مشرکین پریشان تھے. اب ہمارے لیے اب یہ کہ اللہ کے نام جو قرآن شریف میں ہیں آپ کو ملیں گے، احادیث میں ہیں. اب ان میں بھی کچھ نام ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، وہ انسان کی نہیں. جیسے هو اللہ العلی الکبیر ہے نا، علی نام ہے. تو وہ جو علی اللہ کا جو مرتبہ ہے، وہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، وہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کا علی ہے. تو یہ فرق ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا؟ عالم اللہ تو پیغمبروں کو دے دیا. تو اللہ کی صفات انسانوں جیسی نہیں ہو سکتی. لیس کمثلہ شیء. اللہ کی صفات صرف اللہ کے ساتھ مختص ہیں. اب ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب رزق کا انتظام کرتے ہیں، اللہ کی طرح کرتے ہیں. آپ کوئی
دکان کھولی, آپ کو روزی پر لگا دیا, اس حیثیت سے وہ آپ کے رزاق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو روزی کیسے مہیا کرتے ہیں, یہ فرق ہے. رحم دیکھو, ماں بھی رحم کرتی ہے نا, اللہ بھی رحم کرتا ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ماں کی طرح رحم کرتا ہے؟ نہیں, شرک. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماں جو رحم کرتی ہے, ماں باپ وہ اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ ہے, یوں کہہ سکتے ہیں. ایک شاعر تھے, انہوں نے, اب شاعر ہوتے ہیں سارے قرآن کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں, تو انہوں نے شاعری بنا دی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا رحم کرتے ہیں وہ ماں کی طرح. تو تشبیہ دی نا, تو کسی صاحب نے بتایا کہ یہ تو آپ نے غلط کر دیا, لیس کمثلہ شیء. تو وہ قضیہ میرے پاس آیا, میں نے کہا توبہ استغفار کریں. تو پھر کسی اور صاحب سے پوچھا تو وہ سنجیدہ تھے, فوراً توبہ یعنی لگا دیا بورڈ, یہ شاعری چھوڑ دے, میں ان سے غلطی ہو گئی. تو یہ ہونا چاہیے, بڑا شاعر مشہور, مگر غلطی و غلطی ہے. تو کہاں غلطی کر گئے؟ اسماء صفات میں. اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں, ماں بھی رحم کرتی ہے, لیکن وہ رحم اور ہے. وہ تو 100 حصے ہیں رحمت کے, ایک حصہ دیا ہے دنیا والوں کو. اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ کیسے کرا سکتے؟ تو ماں کی طرح تشبیہ لیکن ہوتا ہے. لیکن ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی, وہ ضد پر نہیں تھے تو وہ مان گئے. اور جب انسان رجوع کرتا ہے تو معاف, خلاص. تو یہ میں بتلا رہا تھا کہ یہ انہوں نے شروع کیا, ان اللہ هو المسیح. اب ہمارے یہاں یہی کہتے ہیں نا, بندر کی پوجا شروع ہو جاتی ہے, تو وہی تو ہے نا, اور ہاتھی کی سونڈ کی بھی, اور پتھروں کی بھی وہی چیز ہے چلی آ رہی. مگر یہ مسیح سے غیروں میں کیسے چلی گئی, اور ہم مسلمان نے اس کو دوسری شکل دے دی. اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں, تم نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح, فمن یملک من اللہ شیئا. تو اگر اللہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور ساروں کو ہلاک کر دے, اور ایسا ہوا, طوفان آئے, سیلاب آئے, کون ہے جسے اختیار ہے؟ فمن یملک, اللہ کے مقابلے میں. اس کا جواب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ تجربہ بتاتا تھا ہلاک ہوتے ہیں لوگ. آج بھی تجربہ ہے, سیلاب آتا ہے, کسی کے اختیار میں ہے کہ سیلاب روکے, لوگ ڈوب جاتے ہیں, بعد میں تلاش کرتے ہیں لاشیں کی طرح, ہے نا. طوفان آتا ہے, روک پاتے ہیں نہیں, درخت وغیرہ مکان اجڑ جاتے ہیں, پھر تلاش کرتے ہیں لوگ کہاں ہیں. تو یہ ہماری حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے وہ قاہر ہے, عزیز ہے, کوئی روک نہیں سکتا, کسی کے بس میں نہیں کہ اس کے فیصلے کو روکے, بعد میں جا کے تلاش کرو بس. تو یہ کہا جا رہا ہے اس آیت میں. اب اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے, تم نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح, اور ہمارے مسلمان نظر و نیاز کرنے جاتے ہیں, بیٹا مانگنے. آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ کس کی ہے سلطنت؟ اللہ کی. اسے کیا ضرورت کہ مسیح کو اللہ بنائے؟ ضرورت ہے کہ اللہ پیدا کرے؟ یعنی جو بھی آپ ترجمہ کریں, کوئی ضرورت نہیں, سب اسی کا ہے. یخلق ما یشاء, من یشاء. ایک ہوتا ہے من یشاء, جسے چاہے پیدا کرتا ہے. ایک ہے ما یشاء, جس طریقے سے. تو اے اہل کتاب, عیسی ابن مریم مسیح کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی. یہ کس نے پیدا کیا؟ یخلق ما یشاء. تو تم نے اسے ان اللہ هو المسیح کہہ دیا. کہاں عقل چلی گئی تمہاری؟ آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ اور ماں, تو وہ ہونا چاہے, یعنی سمجھانے کے لیے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ سورج کی پوجا کرو, تو تم کہہ رہے ہو کہ ان اللہ هو المسیح, تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کہنا چاہے تھا. بھائی یہاں ماں تو ہے نا, وہاں تو دونوں ہی نہیں. چلیے ہوا, ان کی ماں نہیں. تو یہ اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنے ہاتھ سے پتلا بنایا, روح پھونک دی. ہوا کی پیدائش ان سے کرا دی, ان کی بغیر باپ کے, اور اب ملاپ سے. تو یخلق ما یشاء. لہذا تمہارا یہ طریقہ یہ کہنا کہ ان اللہ هو المسیح غلط, یہ بیان کیا گیا. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو کیسے, حوا علیہ السلام کو کیسے, یہ طریقے بتلائے. اب سنیے,
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر. یہودیوں نے کہا، وقالت الیہود، والنصارى، اور نصارہ نے بھی کہا. اب یہ قرآن شریف کا اعجاز، بلاغت، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بندے اور کیا بیٹے، ابناء اللہ اور اس کے محبوب. اب مختصر ہو گئی عبارت، اصل میں یہ یوں ہے، وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، نصارہ کو چھوڑ کر. اور نصارہ نے یوں کہا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں کو چھوڑ کر. یہ ہے، لیکن کہ کیسی، اسے کہتے ہیں جامعیت. یعنی اب ابناء اللہ یعنی کیا مطلب؟ ابنا کا معنی یہ نہیں کہ بیٹا، وہ تو عیسی ابن مریم کو انہوں نے بیٹا کہا، عزیر کو بیٹا کہا، مطلب عزت میں، عظمت میں. باقی کبھی آج بھی یہودی یوں نہیں کہتے کہ ہم بیٹے ہیں، بیٹے جیسے کہ آج کل ہم کہتے ہیں نا اپنے جو کام کرتے ہیں تو پیار سے چھوٹا ہو تو بیٹا، حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا. تو یہ اس طریقے سے آیت کو سمجھے. انہوں نے یوں نہیں کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس سے یہ مراد ہے، یعنی بیٹوں جیسے، یعنی ہم عزیز اور احبا ہو. اب جب وہ یہ دعویٰ کرنے لگے، قل، اے رسول ان سے کہو، اگر تم اللہ کے نزدیک عظمت والے ہو، بیٹے ہو اور محبوب ہو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تمہارے گناہوں کے پاداش میں اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اب اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، ہم بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں. دیکھو کتنے سیلابات، طوفان آتے ہیں، ان کے وقت میں ایسی ہوا، بنی اسرائیل ہلاک ہوئے، یہود ہلاک ہوئے، تباہی ہوئی، اور نصارہ کہنے والے بھی ہلاک ہوئے. تو اگر تم ابنا اور احبا ہیں تو پھر تمہاری گناہ کی پاداش میں تم کو عذاب کیوں دیا؟ اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں. تو اب جواب آ رہا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، تمہارا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے نا لوگوں کو، ویسے ہی تم ہو. تو بتلا دیا. اب رہا سوال کہ تم یہ سمجھتے ہو، خود ہی فیصلہ کر لیا قیامت کے دن ہماری بخشش ہوگی چونکہ ہم ابنا، بیٹوں جیسے ہیں، محبوب. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اب یہ کلمہ بھی آسان نہیں ہے، جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، تمہیں نہیں. یعنی خود ہی فیصلہ کر لو، خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ہماری بخشش ہوگی. نہیں، اس کے بعد ایک اصول ہے، قانون ہے، اس تحت اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، پہلے جس کا مقصد ہو کہ اتباع کرنا اللہ کی، اور اس سے بشریت کے تقاضے سے کچھ خطا ہوئی، اسے معاف کرتے ہیں، آپ کے سوچنے سمجھنے پر نہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی. لیکن ہمارے لوگ تو اولیاء سے امید رکھتے ہیں کہ ہم کو بخش کروائیں گے. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا؟ کیونکہ قرآن کی طرف ہے ہی نہیں، لگے ہوئے نہیں ہیں. پھر دوبارہ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی ناس لوگ نہیں رکھے ہیں جن کا درجہ الوہیت کا ہو، ربوبیت کا ہو، صفات کامل ہوں، بلکہ اللہ کا ہی سب کچھ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. سب کیا ہیں؟ بندے. کیا؟ عبادت الہ اور مخلوق کی خدمت. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر
واللہ علی کل شیء قدیر. اب یہاں دونوں آ گیا, یا اہل الکتاب دونوں. قد جاءکم رسولنا, ہمارا رسول آیا, یہ آخری رسول. یبین لکم, کب آیا؟ علی فترۃ من الرسل, اب رسول آیا, ہمارا رسول آیا. فترۃ من الرسل, رسول جمع, رسولوں کا آنا بند ہوا اس کے بعد میں آیا ہمارا رسول. تو فترہ کسے کہیں گے؟ بیچ میں گیپ. ہاں, اب اس کا ترجمہ کیا کریں پتہ نہیں. مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو گیپ آیا ہے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے 570 یا ایسے کچھ سال لکھے ہیں. بہرحال جو گیپ تھا, وقفہ تھا, وقفہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہمارا جو رسولوں کا سلسلہ تھم گیا تھا, اس کے بعد میں ہمارے جانب سے یہ ایک رسول آیا. تو واضح ہو گئے معنی رسول اور رسول کے. کیوں آیا؟ ضرورت کیا تھی؟ بھائی تمہارے پاس تو تورات ہے, تمہارے پاس کیا انجیل نا جی, چونکہ وہ اکثر لوگ بائبل کہتے ہیں, آج کل اس کا نام بائبل ہی رکھے ہیں نا جی, تو ہم کو تو انجیل کہنا چاہے جی, انجیل ہے. اور ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. ہمارے یہاں فساد رونما ہوا تو قیامت کے تم ایسا نہ کہو کہ ہم کو تو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا آیا ہی نہیں, ڈرانے والا آیا نہیں, تم بھی کرنے والا. تم ایسا نہ کہو, کیونکہ انسان کی عادت ہے نا. اور کتنے سال ہو گئے, ہم تو سب بھول گئے اور ہم نے دیکھا بھی نہیں کسی کو. اب جیسے ہم نے کہاں دیکھا ہے, تو تم ایسا نہ کہو, اس لیے ہم نے یہ آخری رسول بھیج دیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر, اب تمہارے پاس آ چکا جو بشارت بھی دے رہا ہے اگر تم اس کی بات مانو, اور تنبیہ بھی کر رہا ہے. اب اس کا اکثر لوگ ترجمہ ڈرانا کرتے ہیں, جبکہ ڈرانا اور چیز ہے اور نذیر اور چیز ہے. نذیر یعنی کیا؟ وارننگ, تنبیہ, اس کا صحیح ترجمہ تنبیہ ہے. ڈرانے کے لیے خوف آتا ہے, مگر بھی کچھ چیزیں ہیں چل رہی ہیں ابھی کہ سارے لوگوں کو تو یہ سمجھا نہیں سکتے ہیں نا, کیونکہ رسول آ کے ڈراتا نہیں ہے, وہ تنبیہ کرتا ہے, ہاں آگاہ کرتا ہے جی, کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے لیے یہ سزا ہوگی. ڈرانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اس کا مفہوم ہے, لیکن یہ کہ اب ترجمے میں ہوا ہے, کچھ چیزیں تو ہمیں برداشت کرنا پڑیں گے نا. باقی عربی میں تو اس کا ترجمہ خوف کا نہیں کیا گیا. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ اب آ گیا, اب کوئی بھی اعتراض تم نہیں کر سکتے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو وہ حجت پیش کریں گے نا, اس کا خاتمہ کر دیا. قصوروار تم. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کچھ اس کے لیے مشکل نہیں. آخری نبی آیا اور ساری ہدایت تم تک پہنچائی. اب مزید کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کر رہے ہیں. لقومہ, اپنی قوم کو. یا قومی یعنی کیا؟ یا قومی اذکروا نعمت اللہ. اب یہ نعمت جو ہے نا جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کچھ ایک نعمت نہیں تھی, نعمتوں کو جو تم پر کی, اور وہ نعمتیں جب آپ نکلے تھے فرعون کے جنگل سے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں, سب نعمت تھی, لیکن اس میں خاص جو نعمت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. اذ جعل فیکم انبیاء, فیکم جتنے انبیاء ہیں وہ کس میں سے؟ بنی اسرائیل سے. یہ موسیٰ علیہ السلام یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم وجعلکم ملوکا, ملوک ملک ہے نا کی جمع بادشاہ. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین, عالمین سارے جہاں میں کسی کو نہیں دیا. دیکھیے کس قدر بڑی نعمت ہے یہ انبیاء کا ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی گزرے ہیں. سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, بادشاہوں کا ذکر ہے. تو
ہمارے عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ یعنی اس اصل میں سمجھ نہیں پاتے بادشاہت کیا چیز ہے اور نبوت کیا چیز ہے. ایسا نہیں ہے. بادشاہ بھی جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے تو اس کو بھی نعمت سے شمار کیا ہے. تو بادشاہت بھی نعمت ہے اور نبوت سے نوازنا یہ بھی نعمت ہے. تو قرآن سے ثابت ہوا نا. اب لوگ سوال کرتے ہیں, وہ لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں. قرآن کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اصل میں ایک نبی اور بادشاہ جمع ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اب تو خالی بادشاہ ہیں یا خالی کیا ہے پریزیڈنٹ ہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب ہم بحث کرتے ہیں کہ اچھا کون برا کون, تو کلام پاک دیکھیں. ہم کیوں پیش کہ آپ اس طریقے سے رہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نوازا. اب بادشاہت کے معنی یہ نہیں کہ پورا میرا ہے, اصل یہ چیز ہے. بادشاہت کے معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت اس کے پاس ہے, اسے آگے پہنچانا ہے. اب جیسے کوئی کسی ملک کا کسی کو پریزیڈنٹ بنا جائے تو کیا اس کا ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے رہتے ہیں, پارلیمنٹ رہتی ہے. مطلب ہے کہ وہ اس طرح حکومت کرے جس طریقے سے عوام کا فائدہ ہو. یہ سارے اصول بیان ہوئے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں, صرف سمجھنا ہے کہ چاہے بادشاہ ہو, نبوت کا سلسلہ ختم ہوا لیکن ہم نائب ہیں, چاہے بادشاہ ہو چاہے دوسرے طریقہ کار ہو, ہمیں اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں. ہمارا کام دوسرا ہے. ورنہ اسلامک سیکٹر میں آپ جانتے ہیں, ایک ساتھ نے تو سوال کیا تھا کہ بولے کیا, میں نے کہا کیا, تو بولے جمہوریت اچھی کہ بادشاہت اچھی. یہ تو سوال غیر مناسب ہوا, یہ تو غیر مناسب ہوا نا. ایسا سوال تو کرنا بھی نہیں چاہیے. تو بڑی دشواری پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ہم نے کہا کہ ہم نہ منسٹر اس میں تھے نہ اس میں تھے, ہمیں کوئی تجربہ نہیں. جا کے ان سے پوچھی, یہ اللہ نے بچا لیا. تو بہرحال اس سلسلے میں یاد رکھیے کئی لوگوں کو معلوم وہ ہکا بکا دے رہ گئے, کوئی تجربہ ہی نہیں ہمیں, نہ وہاں پر منسٹر تھے نہ یہاں پر. انہیں سے پوچھے کہ وہ اچھا کیا ہے, کیسا فیصلہ کرے. تو وہ اللہ نے بچایا. اچانک جو ہے ایسا سوال, اس کے علاوہ بھی سوال ہوئے, آپ لوگ تھے. تو بس اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جب آپ اخلاص سے کام کرتے ہیں نا. بڑے ٹیڑھے اور تلخ سوال ہوئے. تو بہرحال یہ چیز میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھیں کلام پاک کو, کچھ بھی اپنی طرف سے نہ کہیں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اب انعامات میں سے انہیں ایک اور انعام دیا گیا. صحرا میں تھے نا, جاؤ فلسطین میں داخل ہو جاؤ, پیچھے مت لوٹو. اگر تم پیچھے لوٹو گے نا تو خسارہ ہو جائے گا, پھر یہ پورا نہیں ہوگا. تو اس کا قصہ تو اور بھی آتا جائے گا, اس لیے میں یہاں زیادہ نہیں بیان کر رہا ہوں چونکہ پھر وہ تفصیل یہیں پر ہے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جب پہنچے تو بڑے بڑے پہلوان قسم کے لوگ اندر رہتے تھے. تو کیا بولے, اس میں جبارین پکڑ لیا تو چھوڑا نہیں. بس جبار جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی نام جبار ہے. جیسے کہ عزیز, قہار, تو جبار ظلم. ہمارے یہاں اکثر بادشاہوں کو استعمال ہوتا ہے پرانے زمانے کے جو صفاق قسم کے بادشاہ ہیں. تو اس میں بھی ویلنا, ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نکلے نہیں. یہ کہہ دیا. اللہ کا حکم ہے, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ, بولے نہیں. تو قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جو میں نے گرامر بتلایا وہ اس میں ہے. دیکھیں قال رجلان, دو آدمی وہاں تھے جو یخافون انعم اللہ علیہما. دیکھیں آ گیا ہما, اور اوپر جو آیت گزری وہاں بھی ہے تو ہما بھی ایک قاعدہ آ گیا. ادخلوا علیہم الباب, داخل ہو جاؤ. فیضا دخل تم ہو نہیں ہے, کیا آ گیا دیکھیں تمو. دیکھیں کیوں آیا, اس لیے کہ دخل تم ہو تو وہاں پر واو لگے گا. اب اس کے پہلے آیا تھا وہ تمو ہو, ہاں تمو ہم, تمو ہم اور تمو ہو, تو سنگل ہے تو ہو اور جمع ہے تو ہم. تو یہ گرامر پھر آ گیا. فیضا دخل تمو ہو
فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم وہاں داخل ہو جاؤ. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، مگر نہیں آتا. جی تو یہ گرامر یاد رکھیں. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اصل میں اللہ پر بھروسہ رکھو. جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو جانے میں حرج کیا ہے. جی گزشتہ آیا تھا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، جی تو عزرتموہم تو وہاں جمع ہے ہم، اور یہاں تو وہاں پر یوں تھا کہ جب رسول آئیں ہماری جانب سے تو ان کی عزت کرو. اور یہاں پر بستی ایک ہے دخل تموہ. اور توکل کے بارے میں تو اس پر آج ہم اس کو اختتام کرتے ہیں. کئی چیزیں ہم نے سمجھائی ہیں، اگر کوئی ہو تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی جو سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. جی کہیے. جی صاحب یہ ایک الجھن ہے کافی دنوں سے. اچھا اور آج یہ آیت بھی آ گئی ماشاء اللہ. اس کے اوپر تھوڑا سا فرمایا نحن ابناء اللہ کے حوالے سے، اور یہ جو آپ نے صفات ربوبیت اور ربوبیت میں بتایا. جی ایک ہمارے یہاں اصول ہے انما الاعمال بالنیات. تو اگر ہم اب اس کے ساتھ ایک شعر ہے، ہماری کافی بحث ہوئی. وہ شعر یہ ہے کہ میرے دل میں خدا کی جگہ خالی تھی اور محبوب کے لیے ہے، پھر تم آئے تو وہ جگہ پر ہوئی. اچھا یہاں پر اس کی نیت یہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ یار یہ تو شرکیہ الفاظ کہیں، جی جی تو اب وہ تو خدا. پہلی بات یہ کہ ہم اللہ رب خدا گاڈ بھگوان یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم جب تک ہماری نیت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے جس کو ہم پوج رہے ہیں اور جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اسی کے لیے ہم نہیں کر رہے، جب تک ہمیں اس کے اوپر شرک کا فتویٰ یا شرک کہنا چاہیے اور ہمیں اس شاعر کو مذمت کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا لفظ کیوں یوز کیا. اب جب اس سے بات کرو شاعر سے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے بھائی، میرا مقصد یہ کہ محبوب کے لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ میں نے یہ جو لفظ یوز کیا ہے محبوب کے لیے کیا تھا. آپ سے سوال یہ کہ اور آپ نے بھی نحن ابناء اللہ کے حوالے سے بھی بات کلیئر کر دی کہ ان کے دل میں یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ہاں بیٹے جیسے. اب اس حوالے سے بتائیے کہ کیا اس کا یہ شعر کیا شرک کے اس میں دائرے میں جائے گا یا نہیں، کیونکہ وہ کہتا میری نیت ہی نہیں ہے. میں تو ایک یہ لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے خدا، وہ میں نے محبوب کے لیے یوز کیا. جی یہ سوال تھا، یہ کافی دنوں سے الجھانے بھائی صاحب. جی جی اصل مسئلہ کیا ہے، جیسے بھی میں نے وہ قصہ سنا ہے نا، ان صاحب نے فوراً رجوع کر لیا تو انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا. انہوں نے سمجھا کہ ماں کی محبت بڑھ کر ہے ماں کی. تو اس طرح انہیں چاہیے کہ ذو معنی ایک ہے قواعد کے اندر، ذو معنی یعنی جس کے دو معنی نکل سکتے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں نا، میں نے تو اس کے لیے شعر لکھا، لیکن وہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، وہ یہ انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کا عمل متعدی ہے. متعدی سمجھ رہے ہیں نا، جیسے کہ میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ میرا اپنا ذاتی عمل ہے، تو میرا مقصد تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا. اب اس میں مشہور ہو گیا تو میرا کیا قصور. مگر یہ شعر لکھنے کی بات یہ نہیں ہے، انہوں نے تحریر میں یہ پھیلے گی، لہذا انہیں چاہے کہ رجوع کر لیں اور شعر کو تبدیل کر دیں. لہذا ان کا کہنا یہ صحیح نہیں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی انما الاعمال بالنیات کی جگہ بھی ہونی چاہیے. جیسے کہ ایک شخص قتل کرتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، تو قتل بالخطا کا بھی ایک درجہ ہے اسلام کے اندر. تو قتل بالخطا کے اندر دیت میں کچھ سہولت دی جاتی ہے. تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا وہ کہے گا کہ میری تو نیت ہرن کو مارنے کی تھی، نہیں چلتا ہے نا. کیوں؟ تو یہ متعدی ہے، تم سے خطا ہو گئی. تو ان سے کہنا کہ آپ سے خطا ہو گئی، انما الاعمال بالنیات ہر جگہ نہیں چلتا، وہ اپنے ذاتی عمل پر یہ متعدی. تو انہیں چاہے کہ رجوع کر لیں، بس ختم کر دیں اس شعر کو، آئندہ پرنٹ نہ کریں. جی اور کچھ؟ سن رہے ہیں نا؟ جی
چلیے ختم کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.